جی امجد بھائی، اسلام جے مسیح کی شالوم، خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو چوہان صاحب، اور سنائیں سب گھر والے ٹھیک ہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں اور میری امید ہے کہ خداوند زندہ جلالی باپ نے آپ کے پوری فیملی کو اپنے سائے تلے رکھا ہے، اور خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے، آپ کی زندگیوں سے نظر آتا ہے، اور خداوند اسی طرح آپ کو اپنی حکمت کے لیے، فہم کے لیے، علم کے لیے، تعلیم کے لیے بڑھاتا چلا جائے، اور آپ پوری دنیا میں کلام کی انجیل کی منادی کرنے والے ہوں۔ ہاللیلویہ۔ امجد بھائی، بہت 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 پہلے تو معذرت، کیونکہ کافی دیر ہو گئی رپلائی کرنے میں، بس کچھ کام تھے، رات میں تھوڑے کام تھے، جو کلام اپلوڈ کیے تھے ان کو جو ہے وہ دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی اپلوڈ کرنا تھا، پھر ڈاؤن لوڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے، خیر رات میں کافی دیر ہو گئی، اور مارننگ میں پھر 8-10 کام تھے تو چھوٹے چھوٹے کام تھے وہ سارے کلیئر کیے۔ لیکن ہم بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ جو آپ نے کل سوال کیے، بہت ہی مجھے خوشی ہوئی، میرے دل کو تسلی اور تسکین ملی کہ آپ بائبل مقدس کا یہ کہ باغور مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بتاتا چلا جاؤں، ایک ہفتہ ہم نے رکھا تھا صرف شیڈیول کا سیٹنگ کرنے میں، جو بائبل اسٹڈی ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہے اس کی صرف اب سیٹنگ ہو رہی ہے، تو خداوند نے چاہا تو 1-2 دن میں، ویسے آج بھی بائبل اسٹڈی ہوگی، لیکن جو لوگوں کے سوالات تھے ہم ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے خدا روح القدس کے وجہ سے، وسیلہ سے، اور جتنے سوالات ہوئے خداوند کے فضل سے وہ کلیئر ہوئے، تو خداوند نے چاہا منڈے سے ہم پراپر پیدائش کی کتاب، اس کے پہلے باب، اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے۔ تو بہت سارے جھنجھٹ تھے، سوالات تھے، پریشانیاں تھے ہمارے بہنوں بھائیوں کے ذہنوں میں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس بائبل اسٹڈی میں کہ ان کے سوالوں کے ہی جواب دیے جا رہے۔ تو خدا ان کے فضل سے پھر پراپر ہم منڈے سے پیدائش پہلے باب سے سٹارٹ کریں گے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ آلریڈی سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، اور خداوند اسی طرح آپ کو اپنے علم میں بڑھاتا چلا جائے، جائے یسوع کی۔ بہت خوبصورت سوالات کیے، 3 آپ نے، خروج 30 باب میں سے، 32 باب میں سے، جہاں پہ گولڈن کاف بنایا جاتا ہے، سونے کا بچڑا بنایا جاتا ہے، اور 3 سوال بڑے لاجواب تھے کہ جیسے مقدس ہارون تھے زندہ خدا کے سورما، انہوں نے بچڑا بنایا، تو ہم سارا فوکس ان قوم بنی اسرائیل پر ہی لے جاتے ہیں، تو ان کا کیا کریکٹر ہے یا ان کا کیا رول ہے مقدس ہارون کا؟ اور دوسرا سوال بھی بڑا نایاب تھا کہ خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی تختیوں کو کیوں توڑ دیا گیا، حالانکہ مقدس تھیں، اور جس قوم کو یہ ملے وہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایسا کیوں؟ اور تیسرا سوال بھی بڑا خوبصورت اور پھلدار تھا کہ جو بچڑا تھا اس کو پگھلا کر قوم بنی اسرائیل کو کیوں پلایا گیا؟ تو خدا روح القدس میں ہوتے ہوئے از روئے بائبل ہم دیکھیں گے ان تینوں سوالوں کے جواب، اور زندہ خدا ہمارا ہادی بھی ہے، ہمارا منصف بھی ہے، اور وہی ہمیں ان سارے سوالوں کے جواب دے گا، بے شک، آمین ثم آمین۔ تو بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ مقدس ہارون جو تھے ان کی کیا کوئی غلطی تھی یا ان کا کریکٹر کیا ہے؟ تو میں مقدس ہارون کے بارے میں 1-2 چھوٹی سی اور باتیں کر دوں، جیسے کہ مقدس ہارون اور مقدس موسیٰ اور مقدسہ مریم، تو یہ تینوں جو تھے بہن بھائی تھے۔ پہلے تو ہم دیکھ لیتے کہ ان کی عمریں کیا تھی۔ ان کی عمریں جو تھی وہ مقدس موسیٰ سے یہ دونوں ہی بڑے تھے، مقدس مریم اور مقدس ہارون، مقدس موسیٰ سے تینوں ہی بڑے، دونوں ہی بڑے تھے، یعنی کہ سب سے چھوٹے جو تھے وہ مقدس موسیٰ ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں خروج کی کتاب، اس کا 6واں باب، غالباً 7واں باب، اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ 80 برس اور ہارون 83 برس کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے۔ تو مقدس موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے یہ، اور آپ جانتے ہیں کہ جب مقدس موسیٰ چھوٹے ہی تھے، ٹوکری میں جب انہیں ڈالا گیا، تو مقدسہ ماں مریم جو تھیں وہ صحیح ینگ لڑکی تھی، اسی لیے وہ اس ٹوکری کا پیچھا کرتے ہوئے گئی، اور انہوں نے جا کے پھر اپنی ماں سے بھی کہا، ماں سے پہلے انہوں نے اس شہزادی سے کہا کہ اسے دودھ پلانے والی ایک عورت کا میں انتظام کرتی ہوں، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ خدا نے ایسا انتظام کیا کہ مقدس موسیٰ نے دودھ بھی اپنی ماں کا پیا، اور وہیں سے خدا کی شریعت، خدا کے قوانین، خدا کا کلام ان میں ٹرانسفر ہوتا گیا۔ آپ کو پتہ ہے
اسرائیلی بہن بیٹیاں جو ہیں وہ پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ کیسے آپ نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، پوسنا ہے، بڑا کرنا ہے۔ تو خیر، ان کا یہی سٹائل ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حاکم بنائیں، چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، مذہب کی فیلڈ میں ہو، سائنس کی فیلڈ میں ہو، انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہو، میڈیکل کی فیلڈ میں ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، انہوں نے ان کو میسٹر بنانا ہوتا ہے، ماسٹر بنانا ہوتا ہے، بڑا بنانا ہوتا ہے، پاورفل انسان بنانا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آج نوبل پرائز جو ہیں کائنات میں سب سے زیادہ یہودیوں کے پاس ہیں، اسرائیلیوں کے پاس ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس ہارون جو ہیں وہ بڑے بھی تھے مقدس موسیٰ سے۔ اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں عزیزو، تو زندہ خدا نے مقدس ہارون کو خود چنا تھا۔ زندہ خدا نے مقدس ہارون کو خود چنا تھا، اور مقدس موسیٰ کو بھی خود ہی چنا تھا۔ کب؟ آپ دیکھتے ہیں اسی 7ویں باب کی اور 4 آیت میں دیکھتے ہیں، تو 4 آیت میں نہیں، غالباً 7ویں باب کی پہلی آیت میں۔ تو پہلی آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہراتا ہوں یا ٹھہرایا ہے، اور تیرے بھائی ہارون کو تیرا پیغمبر، یعنی تیرا بھائی جو ہے ہارون وہ پیغمبر ہوگا تیرا، دنیا میں پیغمبری کرے گا، نبی ہوگا، زندہ خدا کا سورما ہوگا۔ اور مقدس موسیٰ کو فرعون کے سامنے خدا ٹھہرایا۔ خدا کا مطلب خود سے، خود ساختہ، با اختیار، جو بھی کرے گا تو فرعون کے سامنے تو مجھے ریپرزینٹ کرے گا، تو بتائے گا کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں، تو میرا خدا بھی یہ سب کر سکتا ہے۔ گویا فرعون کے سامنے تو ایک ایسا انسان ہوگا، کیونکہ دیکھیں وہ انسانوں کو خدا مانتے تھے۔ فرعون ہو گیا، آگے اس کی نسل، اس کا بیٹا رامسس جو آنے تھے، انہوں نے تو خدا اس کی زبان میں یہ بات کر رہا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک تیرے سامنے خدا ہے، تو دیکھ لے، ٹکر لے لے اس سے، بات کر لے اس سے، تو یہ تجھے بتائے گا کہ یہ انسان تیرے سامنے خدا ہے، پھر یہ تجھے بتائے گا اس سے ٹکر لے کہ اس کا خدا کون ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ چیپٹر جائے گا، ہم کبھی بریفلی بھی دیکھیں گے، 2-3 روایات ہیں، ساری ہی ٹھیک ہیں، لیکن ہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہارون کو خدا نے اپنا پیغمبر اپوائنٹ کیا۔ یہ وہ ہے جس کو خدا نے خود چنا، اپنے ہاتھوں سے چنا، اپنے منہ سے چنا، اپنے دل سے چنا۔ مقدس ہارون کو خدا نے خود چنا، اور مقدس ہارون کے خاتے میں بہت بڑی بڑی خدمتیں، بہت بڑے بڑے کرشمے، بہت بڑے بڑے معجزے، اور مقدس ہارون جیسے کئی ہزار کروڑوں نسلوں میں سے بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے اس کے بیٹوں کو بھی خدمت دی، ابیو کو دی، اتمر کو دی، ندب کو دی، الیعزر کو دی، چاروں بیٹوں کے جو اوپر سے لے کے نیچے تک 4 بیٹے تھے، چاروں کو خدمت دی۔ یہ خدا کا پلان، عظیم پلان تھا، خدا نے ان کو چنا۔ خدا ان سے بہت محبت کرتا تھا، مقدس ہارون سے، اور مقدس ہارون کے خاتے میں بہت بڑے بڑے خدمات اور بہت بڑے بڑے کارنامے۔ اور ایک جگہ پر تو خدا یہ بھی کہتا ہے، کیا یہ چھوٹی بات ہے جو میں نے اس قوم بنی اسرائیل کو چنا؟ اور یہ کیا چھوٹی بات ہے کیا میں نے ہارون کو اپنی خدمت کے لیے چنا، اس کی نسل کو اپنی خدمت کے لیے چنا؟ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ لاوی کے خاندان کو خدا نے چنا اپنی خدمت کے لیے۔ سارے ہی خدا کی خدمت کرتے تھے، لیکن ان کا حصہ بھی خدا کی طرف سے تھا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا نے ہارون کو چنا، اس لاوی کی نسل کو چنا اپنی خدمت کے لیے۔ اس کے بعد دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اور بڑے بڑے کرشمات دکھائے مقدس لاوی کے وسیلہ سے۔ گنتی 16ویں باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے کرشمات آپ کو نظر آتے ہیں، ایسے ایسے کرشمے نظر آتے ہیں کہ ایک کورہ جو ہے وہ خلاف ہو جاتا ہے پورا قبیلہ، اور کورہ کے ساتھ کچھ اور قبیلے بھی مل جاتے ہیں۔ جب آپ گنتی 16ویں باب کو پورے کو سٹڈی کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بھید عظیم جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کورہ، داتن اور ابیرام، یہ سارے قبیلوں کے کئی ہزار لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی کہ بھئی ہے موسیٰ تے ہارون نہیں جڑا ہے خدا دی نظر چ پاک نے، دوجے نہیں، حالانکہ ان سب کو پتہ تھا ان کو کس نے چنا ہے، خدا نے ان کو کیسے چنا ہے۔ خیر میں شارٹلی آپ کی طرف مقدس ہارون کی بات کرتا ہوں کہ مقدس موسیٰ نے کہا کہ جھک کر، ٹھیک ہے صبح دیکھیں گے، جو خدا چاہے گا وہ ہوگا، اپنے اپنے بخوردان لے کے آؤ، 250 بزرگ ہیں وہ بھی آ جاؤ بھائی، جو کورہ، داتن اور ابیرام سے تھے، جو بغاوتی لوگ تھے۔ اور ہارون کو بھی موسیٰ نے کہا چل بھائی تو بھی اپنا
شمعدان لے آنا تو دیکھیں گے کون بخور جلاتا ہے اور وہ سوز ڈال کے کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو خدا جب مارنے پر آتا ہے تو زمین کا منہ کھولتا ہے اور پاتال جو ہے وہ سما جاتے ہیں۔ پاتال میں سارے ہی لوگ جو کورا اور داتن اور ابیرام کے قبیلہ میں سے ہزاروں لوگوں کو خدا کھا جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کو کھا جاتا ہے۔ اور جڑے 250 بزرگ آئے سن اے جعلی خاندانہ دی طرفوں، جنہوں 2 نمبر آ جو تسی پادری کہہ سکتے ہو یا خادم کہہ سکتے ہو، فادر کہہ سکتے ہو یا نگہبان یا بازبان کہہ سکتے ہو، وہ آگاہ نکلیاں نے، وہ لپیٹا مار کے انہوں نے کھا گئیاں۔ تے شمعدان کہہ دا ادھر پہ تے کہہ دا ادھر پہ۔ یہ وہی بات ہے جو مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہے کہ میں تجھے تیرے شمعدان کے ساتھ ہی اس جگہ سے ہٹا دوں گا، یعنی چیر کے رکھ دوں گا، مار کے رکھ دوں گا۔ تو خیر مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر بھی مقدس ہارون کو خدا نے بڑی عزت حشمت دی۔ 250 بزرگوں کے سامنے وہ ایک بندے کا چراغدان بخور چلا، خدا نے اس کی قربانی کو قبول کیا۔ 250 لوگوں کو بھی اس کے سامنے مارا، اور پوری قوم بنی اسرائیل نے یہ دیکھا، اور آج آپ اور میں بھی دیکھ رہے ہیں بائبل میں پڑھ کے کہ مقدس ہارون کو کتنی عزت دی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ہزار یا لاکھ لوگوں کو زمین بھی کھا گئی، مقدس ہارون کے مد مقابل وہ کھڑے تھے۔ تو خدا نے اتنی عزت ان کو بخشی، خدا نے اتنا اپنا جلال ان کے جسم سے ظاہر کیا، خدا بہت پسند کرتا تھا انہیں۔ لیکن ایک کام ہو جاتا ہے جو بڑا عجیب ہے۔ تو کام عزیزوں کچھ یوں ہو جاتا ہے کہ جب مقدس موسیٰ جو ہیں، آپ پڑھتے ہیں خروج 32واں باب پورا، تو مقدس موسیٰ جو ہیں وہ آسمان پر جاتے ہیں، 40 دن 40 رات اوندھے منہ پڑے رہتے ہیں، اور خداوند خدا جو ہے انہیں تختیاں دیتا ہے۔ لیکن ان تختیاں دینے سے پہلے میں آپ کو ایک اور قصہ بتا دوں کہ مقدس ہارون نے اور بھی کئی لوگوں کو بچایا، جہاں پہ لاشیں بھی پڑی تھی اور زندہ بھی پڑے تھے، کیونکہ یہ کورا داتن اور ابیرام والا جو کیس ہوا، اس کے دوسرے دن ہی لوگ پھر ان پہ چلانا شروع ہو گئے، موسیٰ پر اور ہارون پر۔ کبھی اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، بڑی زبردست یہ سٹوری ہے، ہمارے لیے بڑی بابرکت ہے۔ تو پھر موسیٰ نے کہا لے بھائی پھر شروع ہو گئے نے، جا ہارون جا کے اپنا جڑا تیرا کام ہے وہ کر، تاکہ خدا انہاں نوں چھڈ دے، بخش دے، جا کے اپنا بخور دان مذبح دے کول جا کے جلا، نہیں تو خدا انہاں نوں مارنا شروع ہوئے گا۔ خدا نے واقعی مری بھیج دی، وبا بھیج دی، لوگ مرنا شروع ہو گئے، اور مرتے مرتے جب آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کا 16ویں باب کی 49ویں آیت پڑھتے ہیں اور 50ویں آیت پڑھتے ہیں، تو یہاں لکھا ہے سو علاوہ ان کے جو کورا کے معاملہ کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے، یعنی جڑے زمین ایک دن پہلا پھٹی تے لوگ اور مل گئے، انہاں تو سوا 14,700 آدمی وبا سے چھج گئے۔ 14,700 آدمی۔ پھر آگے لکھا پھر ہارون لوٹ کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ کے پاس آیا اور وبا موقوف ہوئی۔ تو مقدس ہارون یہاں پر بڑے بڑے کام کرتے رہے ہیں۔ مقدس ہارون کو خدا نے بڑی قدرت دی، اپنے کرشمات دکھائے، لیکن مقدس ہارون جو ہے، میں آپ کو صحیح لفظوں میں بتاؤں، وہ گر پڑے، وہ پریشان ہو گئے۔ اور پریشانی میں آ کے جو امجد بھائی نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ ان کا کیا کریکٹر ہے، ان کی کیا ہم جو اس پورے عمل کے مطابق کیا حیثیت ان کی بیان کر سکتے ہیں، یا کیا ان کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو عزیزو سیدھی سیدھی بات ہے، جب آپ خروج کی کتاب اس کا 32واں باب پڑھتے ہیں تو ہوا کچھ یوں کہ مقدس موسیٰ اوپر انہی کے گناہوں کی وجہ سے 40 دن 40 رات اوندھے منہ پڑے رہے ہیں، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، کچھ بھی نہیں کیا، ارے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ 40 دن 40 رات ان کی وجہ سے، اپنی قوم کی وجہ سے، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی قوم کی وجہ سے اوندھے منہ پڑا رہا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہیں دی گئی تختیاں دینے کی بجائے جب آپ پورے 32ویں باب کو پڑھتے ہیں تو ہارون، مقدس ہارون جو ہیں، انہوں نے بنا لیا نیچے بچڑا۔ اب جب انہوں نے بچڑا بنا لیا تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں 32واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور لشکرگاہ کے نزدیک آ کر اس نے بچڑا اور ان کو ناچنا
ان کا ناچنا دیکھا تب موسیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے لوہے کو اپنے ہاتھوں میں سے پٹک دیا اور پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا، اور اس نے اس بچھڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا، اسے باریک پیس کر پانی پر چھڑکا اور اسی پانی میں سے بنی اسرائیل کو پلایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسایا؟ اس جملے پہ پہلے غور کیجئے گا، ہم پہلے سوال کا جواب اب ڈھونڈنے لگے ہیں کہ بھائی انہوں نے تیرے ساتھ ایسا کیا کیا جو تو نے ان کو اتنی بڑے گناہ میں پھنسا دیا؟ ہارون نے پھنسا دیا، ہارون نے پھنسا دیا لوگوں کو۔ اسی لیے دوستو زندہ خدا فرماتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مرتے ہیں خادموں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک غلط تعلیم دیتا ہوں، تو بھائی یہ غلط تعلیم شیطان دے رہے ہیں یا سامنے کھڑا ہوا پادری دے رہے ہیں یا خادم دے رہا ہے یا سو کولڈ آپ جسے فادر کہتے ہیں وہ دے رہا ہے؟ تو دے تو آپ کا پاس بن ہی رہا ہے نا۔ ایکچولی ایموشنل بلیک میل ہم اتنے ہو جاتے ہیں، ایموشنل بلیک میل ہونے کے ساتھ ساتھ ایموشنل فولز بن جاتے ہیں۔ ایموشنل فولز جب بن جاتے ہیں تو ہمیں اپنے پادری کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ آپ اپنی نظر دوڑائیں آگے پیچھے، آپ کو نظر آئے گا کئی ایسے جوشیلے، کئی ایسے سورما، کئی ایسے اچھے اچھے جو ہیں وہ خادم ہیں خدا کے، جو کلیسیا میں سے لوگ ہیں، لیکن وہ جب ان کے خادم کے بارے میں بات کی جائے تو وہ طیش میں آ جاتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ بھئی اگر بری بات وہ کر رہا ہے تو چلے پھر طیش میں آئے، لیکن اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے اور آپ کو وہ بری لگ رہی ہے تو یہ تو غلط ہے۔ اگر وہ بندہ آپ کا خادم جو ہے وہ کلام کے مطابق نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ آپ کو روشنی دکھا رہا ہے تو آپ کو روشنی کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے پادری کی محبت میں اندھے ہو جائیں۔ ہاں جی، اے میرے خادم دے بارے چنج کہہ رہا ہے، میرے فادر دے بارے چنج کہہ رہا ہے، یہ میرے ایونجلسٹ کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے۔ اور بھائی اس بات کو چھوڑو، پہلے دیکھو وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ہمیشہ کی دوزخ سے وہ بچا لے۔ پاسبان نے آپ کو کیا دینا ہے؟ کچھ بھی نہیں دینا، اس نے سب کچھ کھا جانا ہے خود ہی، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو پاسبانوں کے پیچھے جان نہیں دے، یسوع کی انجیل کی منادی کے پیچھے اپنی جان دے۔ تو خدا کا سورما موسیٰ ہارون سے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی تو نے ان کو اتنی بڑے گناہ میں کیوں ڈال دیا؟ خادم گناہ کرتے ہیں، چرواہے گناہ کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو ہارون کے بارے میں بتایا کہ کتنا بڑا سورما تھا، خدا نے اس سے اتنے بڑے بڑے کام کروائے، اتنے بڑے کرشمات دکھائے، یہ بھی خدا کے ساتھ چلتا رہا، خدا کے سورماؤں میں اس کا بڑا نام ہے، لیکن گر پڑا، گناہ میں گر پڑا اور ایسا بڑا گناہ کروا دیا عزیزو، قوم بنی اسرائیل کو بت پرستی میں ڈالا، حالانکہ آگے بھی پڑھیں گے کیا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ بھائی وہ ان کو مار ہی ڈالتے نا۔ کیسے؟ آگے جب آپ دیکھتے ہیں 22ویں آیت میں لکھا ہے، ہارون نے کہا کہ اے میرے مالک کا غضب نہ بھڑکے، کہ میرے مالک کا غضب نہ بھڑکے، تو ان لوگوں کو تو جانتا ہے کہ یہ بدی پر تلے رہتے ہیں، چنانچہ انہی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا کیا ہو گیا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ جس کے ہاں آگے آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا سونا لاؤ تو بچڑا بنا دیتے۔ تو عزیزو خادم بھی، کچھ خادم ایسے ہیں جن کے اوپر موت کا سایہ آئے گا، وہ ڈر کے غلط تعلیمات دینا شروع ہو جائیں گے۔ جن کے اوپر موت کا سایہ آئے گا وہ غلط تعلیمات دینا شروع ہو جائیں گے، ارے بھائی مر جائیں۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں لے اوری جگہ میں ہوں تو میں مر جانا ہی، کہنا بڑا آسان ہے۔ تو ہاں تے میں تے خدا نو آج تک ویکھیا بھی نہیں، تے بائبل تے ساڈے کول ہی نہیں ننگی۔ تو سوچے ہارون جو تھا اس کے اوپر تو خدا کا سایہ تھا، خدا کے ابر میں اس نے فیس ٹو فیس خدا کے ابر میں دیکھا ہوا ہے، خدا کے بڑے بڑے کرشمات دیکھے ہوئے ہیں، زمینوں کو پھٹتے ہوئے دیکھا، آگ نکلتے ہوئے دیکھی، تو جانتا تھا خدا کو۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جو اسے بھی ڈرا گئی، موت ایک ایسی چیز ہے جس نے اسے بھی ڈرا دیا۔
اسی موت کو ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح آئے تھے، موت کے خوف کے بت کو توڑنے کے لیے یسوع مسیح آئے تھے۔ خیر، بڑے بڑے خدام جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں کو غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں۔ جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے جھوٹے کاہنوں، نبیوں، استادوں کے بارے میں آپ کو کچھ آیتیں بتاتا ہوں، آپ خود ہی ان کو پڑھ لیجئے گا نئے اور پرانے عہد نامہ سے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں میکا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 5 سے 7 آیت، ہوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب اس کی 4 سے 7 آیت، صفنیہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 1 سے 5 آیت، ذکریہ کی کتاب اس کا 13واں باب پورا پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا خدا ان خادموں کا حال کیا کرے گا جو لوگوں کو غلط راہ پر لے جاتے ہیں۔ ذکریہ کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 3 سے 4 آیت، ایزیکیل کی کتاب اس کا 22واں باب 26ویں آیت، یسایہ کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 15ویں آیت، یسایہ کی پھر سے کتاب اس کا 28واں باب اس کی 7 سے 13 آیت، متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 15 سے 16ویں آیت، اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کے 18ویں سے 19ویں آیت۔ عزیزو، آپ ان آیات کو پڑھیے گا خود اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان خادموں کو جو لوگوں کو غلط راہ پر لے جاتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ اور مقدس ہارون نے یہاں پر بہت بڑا گناہ کیا، مقدس ہارون نے یہاں پر بہت بڑا گناہ کیا۔ اور اسی 32ویں باب کو جب آپ 35ویں آیت پہ پڑھتے ہیں، آخری آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ان لوگوں میں مری بھیجی کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ ان ہی کا بنایا ہوا تھا، جو بچڑا ہارون نے بنایا تھا۔ ہارون کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اگر ہارون وہ کام نہ کرتا تو لوگ انہیں مار دیتے، تو کوئی بات نہیں، ہم نے یہی تو کرنا ہے، مسیح کے پیچھے جان ہی تو دینی ہے۔ تو عزیزو جانیے، خود وہ اپنی جان بچا بیٹھا لیکن کئی لوگوں کو مروا دیا اس نے۔ مقدس ہارون نے یہ بہت بڑا گناہ کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے مقدس ہارون کے ساتھ خدا کیا کرنے لگا تھا؟ کیا خدا نے اسے چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں نہیں، آپ سوچیں ان لوگوں کو خدا نے نہیں چھوڑا تو جس خادم نے، جس پادری نے یہ حرکت کی، جس خادم نے، جس پادری نے یہ حرکت کی، اس کا حال کیا ہونا تھا؟ آپ استثنا 9واں باب پڑھیے، استثنا 9واں باب پڑھیے تو 9ویں باب میں آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا تو انہوں جانو ہی مار دے لگا سی، خدا تو انہوں جانو ہی مار دے لگا سی۔ استثنا 9واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند ہارون سے ایسا غصہ تھا کہ اسے ہلاک کرنا چاہا، پر میں نے یعنی موسیٰ نے اس وقت ہارون کے لیے بھی دعا کی۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، خدا ایسے خادموں کو نہیں چھوڑتا، مار ڈالے گا۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے آئے تھے آپ کو دی ہیں، ریفرنسز دی ہیں، ان کو پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا خدا کسی کو نہیں چھوڑتا، ایسے خادموں کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑتا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، میرے خیال سے پہلا سوال کمپلیٹ ہو گیا ہوگا، اور پہلے سوال میں چوہان صاحب یہی میں کہوں گا کہ مقدس ہارون جو تھے انہوں نے بہت عظیم، بہت بڑا، بہت ہی ایسا نفرت انگیز گناہ کیا جس سے خدا کو میرے خیال سے سب سے زیادہ نفرت ہے، اور وہ ہے بت پرستی۔ آپ سے کوئی لاکھ کہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم مقدس ہارون کی اس کہانی سے یہ سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ کوئی جتنا بھی آپ کو مارنے تک کیوں نہ آ جائے، خدا کے خلاف مت ہوئیے گا، خدا کے خلاف کوئی کام مت کیجیے گا۔ اور دوسرا سوال جو تھا کہ خدا کے ہاتھ کے بنائے ہو کے وہ حکم کیوں توڑ ڈالے، تو عزیزو اس میں دو قباحتیں پائی جاتی ہیں، دونوں سکول آف تھاٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ پہلا یہ کہ کائنات میں سب سے عظیم انسان وہ ہوگا جس کو خدا خود اپنی حضوری میں بلاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی شریعت دیتا ہے، وہ اس کائنات کا بڑا ہی عظیم انسان ہوگا، اور وہ تھے مقدس موسیٰ۔ لیکن جب وہ دیکھتے نیچے بت پرستی ہوتی ہے تو آ کے انہیں توڑ ڈالتے ہیں۔ توڑ اسی لیے ڈالتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر لکھا ہوا تھا، پہلا حکم ہی، پہلا حکم یہ ہے ہی کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، ایک خدا نو مننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا۔ تو پہلا حکم قوم بنی اسرائیل نو آ کے انہیں سنانے سن۔ ہاں چوہان صاحب، قوم بنی اسرائیل کو آ کے انہوں نے سنانے تھے، کیونکہ خدا نے کہا یہ میں نے تجھے حکم دیا جا کے قوم کو سنا دے۔ انہوں سناندہ کی بیچارہ، وہ سناندہ وہ کی سناندہ کہ میں جڑا حکم دینا ہے تو یہ پہلے ہی کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو بہت اس وقت جو ان کا دماغ کام کیا، انہوں نے ان حکموں کو اس بچڑے پر مار کے یا جو بھی کر کے وہ توڑ ڈالے تاکہ یہ حکم نہ میں ان کو پڑھاؤں
اور نہ ہی ان کے گنہگار ہوں. بت پرستی تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے. ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਖ ਮਤਲਬ ਇਨਕੀ ਨਸਲੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੰਚ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਓ ਆ ਲਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਮਰੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ मरो. लेकिन उसने ऐसी खिदमत दिखाई, आपकी मेरी जगह हम लोग होते हम तो यही करते कि लो आप बुत परस्ती करते पे आ ले आज मरो. लेकिन नहीं, उसने देखे खुदा के हाथ के बनाए हुए हुक्मों को तोड़ डाला. यहाँ से हमें पता क्या नज़र आता है कि उसने खुदा के हाथ के बनाए हुए कलाम से ज़्यादा इंसानों से मोहब्बत की. खुदा के हाथ का या मुंह से निकला हुआ कलमे से ज्यादा इंसानों से मोहब्बत की. अब ये समझिएगा भेद को. इसी तरह बाप ने अपने मुंह के कलमे यीशु मसीह से ज्यादा इंसानों से मोहब्बत की तो अपना इकलौता बेटा बख्श दिया. समझ रहे हैं आप कि क्या नबूवती कलाम है हमारे लिए. बहुत गहरे भेद, और मुझे बहुत बरकत मिली मैं जब इस पे स्टडी रात को कर रहा था कि मूसा ने भी वही काम किया जो खुदा ने किया. खुदा ने अपने कलाम को कुर्बान कर दिया गुनहगार इंसानों के लिए, और मूसा ने भी खुदा के कलाम को कुर्बान कर दिया गुनहगार इंसानों के लिए. ये जानबूझ के नहीं था, ये एक मोहब्बत का अंसर था. तो खुदा ने उसके इस अमल को देखे गुनाह में नहीं गिना. उसके बाद फिर जाता है, तख्तियाँ फिर होती हैं, फिर 40 दिन 40 रात औंधे मुँह पड़े रहता है. लेकिन अजीज़ों यहाँ पर देखिए, और चौहान साहब, इसीलिए उसने ये हुक्मों को, तख्तियों को तोड़ा ताकि ये गुनाह इन पर लागू ही ना हो जाए. लागू तो हो गया था, खुदा ने उन्हें मार भी दिया था, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं था चाह रहा कि यार ये इन्होंने अब कर दिया है, खुदा ने भी मुझे बोला बोल, मैं नहीं बोलता. उन्होंने फिर इसलिए तोड़ी. और एक और इसमें नबूवती कलाम है, वो ये है कि मसीह का बदन भी एक बार तोड़े जाना था. मसीह का बदन भी एक बार तोड़े जाना था. इन्होंने ही नीचे गुनाह किया और मुकद्दस मूसा ने वहाँ पर खुदा के हुक्मों को तोड़ा, कलाम को तोड़ा, कलमे को तोड़ा. और याद रखिएगा यीशु मसीह को भी तोड़ा गया, यीशु मसीह को भी चीर दिया गया, यीशु मसीह को भी पाश पाश कर दिया गया. यहाँ पर भी खुदा के कलाम को तोड़ा गया, पाश पाश किया गया गुनहगारों की वजह से, नीचे बुत परस्ती की वजह से. और यीशु मसीह जब आए तब भी खुदा के कलाम को तोड़ा गया, पाश पाश किया गया, हम गुनहगारों की वजह से, हम बुत परस्तों की वजह से. तो अफसोस की गल है ही हाले भी बुत परस्ती च लगे हुए हैं. खैर हमारा क्या होगा हमें पता है. तो ये मेरे ख्याल से दूसरे सवाल का जवाब था कि खुदा के हुक्मों को क्यों तोड़ा गया. उसके बाद हम तीसरा सवाल देखते हैं कि उसने वो जो बछड़ा था उसने उस बछड़े को जिसको उन्होंने बनाया था आग में जलाया और उसे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का, उसी में से बनी इसराइल को पिलवाया. अब जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तीसरे सवाल को, तो कुछ इंज होना है चौहान साहब के जिमें पाउडर जिहा नहीं बन जाता, बिल्कुल बारीक मसाला जिहा बन जाता है, तो पानी के उत्ते छिड़क के उन्होंने पियाया गया. यहाँ से इस बात को आप समझिएगा. हो सकता है मैं गलत बयानी भी करता हूँ, या हो सकता है मुझे इस सवाल को बयान करने में मैं सही बयान ना कर सकूँ, आपको समझ आए. लेकिन मुझे एक चीज़ जो समझ आई वो ये थी कि जब पीछे आप काहिनों की खिदमत देखते हैं, जब इन्हें खिदमत बताई गई कि सरदार काहिन ने ऐसे ऐसे करना है, सरदार काहिन ने क्या करना है, अंदर जब होलीज़ ऑफ होलीज़ में जाना है, पाक तरीन मकाम पे जाना है, तो खुदा का खून, खुदा के बर्रे का जो खून है, जो साल में एक बार कुर्बानी होती थी. अच्छा, कई लोग समझते हैं कि वो साल में एक बार कुर्बानी होती थी वो, और सरदार काहिन जो है साल में एक बार होलीज़ ऑफ होलीज़ में जाता था. वो साल में एक बार, एक ही दिन 2 बार जाता था अंदर. पहले अपने जो कफ़ारा देता था कि मैं पाक के लिए मैं मैला तो मैं मर जा, पाक तो खुदा मैनू कबूल करे. फिर वो कौम बनी इसराइल की कुर्बानी देता था दूसरी बार जाके. खैर, तो ये एक दूसरा टॉपिक हो जाता है. तो वो जाके करता क्या था, मेन पॉइंट ये है कि वो जो खून लिया होता था उस पाक बछड़े का, पाक बर्रे का, तो उस खून को वो क्या करता था कि छिड़कता था, 7-7 बार कुर्बानगाह पर छिड़कता था, अहद के संदूक पर छिड़कता था. और अगर वो पाक होता था खुदा उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेता था, कुर्बानी को कबूल कर लेता था. तो यहाँ पर जो मैं समझ सकता हूँ कि
اس بچھڑے کو، اس جو بت کو پانی پر چھڑکا گیا اور انہی کو پلایا گیا، وہ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے سمجھ آیا کہ ہاں گناہ کی کیتا ہے، انہوں نے سمجھ آیا کہ ہاں گناہ کی کیتا ہے، جڑا ہاں بت بنایا وہ یہاں پی لیا ہے، تو سانو سمجھ آئیے کہ ہاں گناہ کی کیتا ہے، سان تمیز آئیے۔ وہ کئی بار انج ہوندا ہے نا، پیار نہ سمجھاؤ نہیں سمجھ آتی، چار ٹھڈے پھیرو تو پھر سمجھ آ جاندی۔ تو مجھے لگتا ہے تھے نا کیونکہ موسیٰ اس وقت بہت غصے میں تھا بھائی، اس وقت بہت ہی شدید غصے میں تھا، تو انہیں کی کیا، انہوں نے اور ہی گناہ انہوں نے پیا چھڑیا کہ آ لو اب پیو تو تمہیں لگے سمجھ۔ جن مثال دے طور پہ جدو انہوں نے خدا دے لوکاں دے خلاف قوم بنی اسرائیل نے بغاوت کیتی، پھر بڑبڑ کرنا شروع ہوئے، تو خدا نے اڈن والے سپ گھلے تو وہ سپ انہوں مارتے ہیں، تو پھر انہوں موسیٰ نے کہا کہ جی ساری سفارش کرو، آئی ایم سوری جی، ہمیں معاف کیا جائے۔ تو خدا کے سامنے جاتے ہیں، وہ شفایت کرتے ہیں، تو خدا کہنا ٹھیک ہے پتل دا سپ بنا، برونز سنیک بناؤ، اور اس پتل دے سپ جڑا ویکھے گا نا انہوں اپنا گناہ نظر آئے گا، تو جڑا توبہ کر لے گا وہ بچ جائے گا۔ تو یہاں پر جو یہ پلایا گیا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا گناہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ تو آ پیڑا کام کیتا انو ہی ہن پیو، جڑا بچڑا بنایا جائے انو ہی پیو۔ جن جو سپ وڈے ہیں نا تو سپ نو ہی وہندے سن، تے پھر یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جیسے موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر لٹکایا، مجھے بھی لٹکایا جائے گا۔ تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو پلانا ہے وہ اس سے شبیہ دی گئی ہو، اور سیکنڈ جو چھڑکنا ہے، چھڑکنا اس قربان گاہ کے لیے کہ خداوند میری اس قربانی کو قبول کرنا تو انہوں نے بخش دے۔ اور آپ دیکھتے ہیں خدا نے وقتی طور پہ بخش بھی دیا تھا، تو انہیں اگے بھی جا کے بڑی عادت چکی ہے، پر خدا نے کہا اچھا چلو تمہیں پھر ٹھوکاں گئی، ٹینشن نہ لو۔ تو خدا بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے یہ خدا کے ساتھ رہتے تو خدا انہیں معاف کر ہی دیتے، لیکن خیر آگے بھی جا کے انہوں نے یہی حال کرنا تھا اور کیا بھی۔ تو چھڑکنے سے یہ ہے کہ اس لیے چھڑکا کہ خدا سردار کاہن کے جیسے تو معاف کرتا ہے سارے گناہ، ان کے بھی چل معاف کر دے، اور پلایا اس لیے کہ ان کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے کہ تمہارا ایڈا وڈا گناہ کبیرہ کر چھڑے جی معافی نہیں، تو خدا کو معافی منگو۔ تو آئی ہوپ چوہان صاحب میں آپ کے ان سوالوں کا جواب دے سکا ہوں، بٹ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں بھی بہت برکت پاؤں، اور اس پیسج سے، اس کلام سے میں نے بہت برکت پائی۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین ثم آمین، ہاللیلویہ۔